السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے ایک اور نیو ناول کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناول ہے کرن رفیق کا، نام ہے عشق نشاندہ یار، ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں اب ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ No, I said don't touch me. Please, just leave me. Dad, please save me. I said just stay out from me. Don't come near to me. Leave me, I will kill you. یہ منظر ہے لندن کے ہاسپٹل کا، جہاں وہ 9 سالہ بچہ پچھلے 2 مہینوں سے انہی جملوں کو دہرا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آتا تھا چیخنا چلانا شروع کر دیتا تھا۔ ڈاکٹر اور 2 وارڈ بوائز اس بچے کو مشکل سے قابو کر رہے تھے۔ یہ اس کا معمول تھا، جیسے ہی وہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتا تھا آنکھیں بند کر کے چیخنا چلانا شروع کر دیتا تھا۔ اب تو ہاسپٹل کی دیواریں بھی اس کی چیخوں کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اس کے بازو پر نیند کا انجیکشن لگایا اور وہ آہستہ آہستہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ I must say he will lose his mental power if he stay in this hospital. ڈاکٹر جون نے اپنی بات وارڈ بوائز کو دیکھ کر مکمل کی۔ مسز ولیم جو ہر روز کی طرح اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آ رہی تھی، اس کی چیخوں کی آواز سن کر روم کے باہری دروازے پر رک گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کی حالت سے ناواقف تھی، لیکن پچھلے 2 مہینوں میں وہ تب آتی تھی جب وہ بے ہوش ہوتا تھا۔ اس کی چیخوں کی آواز سے وہ بے اختیار رو دی تھی۔ I'm sorry Harry for not trusting you. I'm sorry for not caring you. I'm sorry for everything. I know I'm not a good mother, but please forgive me, Harry. Mama loves you a lot. وہ خیالوں میں اس سے مخاطب تھی جب اسے ڈاکٹر جون کی آواز سنائی دی۔ Mrs. William, how are you? I'm fine, doctor. وہ مشکل مسکرا کر بولی۔ Good. Doctor, is it any progress in Harry's condition? Mrs. William, to be very honest, he's not in good condition. I told you since in the admit date he will lose his physical and mental power. But we will hope that one day he will recover. After 2 months, he is physically fit, but he will lose his mental power slowly. For his good health, you should change his environment, otherwise he will not recover ever. ڈاکٹر جون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ I know doctor, but I don't want to lose my child. مسز ولیم نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا۔ It's up to you, Mrs. William. What can you do? But my opinion is that you should send her child in different country. It's your choice. ڈاکٹر نے مکمل سنجیدگی سے مشورہ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے 6 سال پرانا وقت یاد آیا تھا جب وہ بھی تڑپا تھا اس کے آگے اپنے بچے کے لیے، لیکن وہ شفافیت کی ساری حدیں پار کر گئی تھی۔ جو فیصلہ اس کی تڑپ نہ کروا سکی، آج وہ فیصلہ ہیری کی چیخوں نے کروا دیا تھا۔ اس نے ہاسپٹل سے باہر آ کر 6 سال بعد اسے کال ملائی۔ بیلز آ رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس نے بار بار اس کا نمبر ٹرائی کیا، آخرکار 7ویں بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز گونجی تھی۔ وہ 6 سال بعد اس کی آواز سن رہی تھی۔ کچھ سیکنڈ تک تو بھول ہی گئی تھی کہ اس نے کال کیوں کی تھی، لیکن پھر جلدی سے خود کو کمپوز کرتی ہوئی بولی، ہیلو، کین آئی ٹاک ٹو مسٹر خان؟ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر آواز ہے جس میں شاید نمی تھی۔ مسز ولیم، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ، اس نے لفظی جواب دیا۔ وائی آر یو کالنگ می؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا تھا۔ جواب میں مسز ولیم نے ساری بات بتا کر فوری طور پر لندن آنے کا کہا تھا۔ آئی ایم کمنگ۔ دوسری طرف سے یہ بول کر کال رکھ دی گئی تھی۔ وہ اسے سننا چاہتی تھی لیکن وہ مجبور تھی، اور اس مجبوری کا نام تھا ولیم۔ یہ منظر ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور کا، جہاں اکا دکا اسٹوڈنٹس نظر آ رہے تھے کیونکہ سارے اسٹوڈنٹس اس کے گرد کیفے میں جمع تھے، جن میں زیادہ تر تعداد لڑکیوں کی تھی۔ یہ تو معمول تھا کیونکہ جب بھی وہ کلاس سے باہر ہوتا تھا تو آدھے سے زیادہ یونیورسٹی کی لڑکیاں اسے دیکھنے کے لیے اپنی اپنی کلاسز چھوڑ دیتی تھیں۔ دودھیا رنگت، فرینچ کٹ داڑھی، لمبی کھڑی ناک، تیکھے نین نقش، سلکی بلیک بال، 6 فٹ 2 انچ قد، وائٹ شرٹ، بلو پینٹ پہنے وہ واقعی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ لیکن سب ادھر اس بیچارے کی بے عزتی دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، کیونکہ ہر مہینے کے آخر پر ہوتا تھا جب ٹیسٹ کا رزلٹ آتا تھا۔ سر شفاعت جو اسے سب کے سامنے شرمندہ کر رہے تھے، لیکن وہ ڈھیٹ بنا مسکرا کر سن رہا تھا۔ مسٹر حاتب حمدان شاہ، تم نے جب پڑھنا نہیں تو یوں نہیں آ کر اپنے ماں باپ کے پیسوں کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ پچھلے 2 سالوں سے تم اس کلاس میں ہو، آخر کب تمہارا MBA کمپلیٹ ہوگا؟ جب آپ کی شادی ہوگی۔ وہ بے ساختہ بولا لیکن جلدی اپنی زبان دانتوں میں دبا گیا، کیونکہ وہاں موجود سارے اسٹوڈنٹس کے کہکہے ایک ساتھ گونجے تھے۔ سب جانتے تھے سر شفاعت شادی کے نام سے چڑھتے ہیں، اس لیے 38 سال کے بعد بھی وہ شادی نہیں کروا رہے تھے۔ کیا کہا؟ وہ دانت پیس کر بولے۔ کچھ نہیں سر۔ تو مسٹر حاتب حمدان، آپ یونیورسٹی چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ سر نے بمشکل خود پر ضبط کر کے پوچھا۔
افسوس صد افسوس سر. سر اگر میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی تو کل آدھی یونیورسٹی کی لڑکیاں اپنی پڑھائی چھوڑ دیں گی. ہمیں اپنا نہ صحیح دوسروں کا خیال تو کر لینا چاہیے. سر آپ جانتے ہیں میں پاکستان کا مستقبل بچانے کے لیے یونیورسٹی آتا ہوں. مجھے افسوس ہوا آپ کے خیالات جان کر. اپنا نہ صحیح پاکستان کے مستقبل کا سوچ لیتا ہے بندہ. وہ مصنوعی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بولا. جبکہ اسے دیکھ کر سر نے دانت پیسے اور باقی سب نے ایک بار پھر کیا کہا لگایا. سی یو ان ڈین آفس. سر یہ بول کر وہاں سے چلے گئے جبکہ سر کے پیچھے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا. سر کے پیچھے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا تھا کیونکہ سامنے اور کوئی نہیں بلکہ حازم علی شاہ کھڑا تھا. دودھیا رنگت، گہری بھوری آنکھیں، مغرور ناک، تیکھے نین نقش، فرنچ کٹ داڑھی، 6 فٹ 3 انچ قد، کالے سلکے بال جو اس وقت ماتھے پر تھے، بلو شرٹ پہنے جس کے آستین فولڈ کیے ہوئے تھے، وائٹ جینز پہنے، دائیں ہاتھ میں برینڈڈ واچ پہنے. اس وقت غصے سے حاطب کو گھور رہا تھا جو حازم سے 2 سال بڑا تھا لیکن دونوں کزنز ہونے کے ساتھ ساتھ بیسٹ فرینڈ بھی تھے. اس دنیا میں آ کر اگر حاطب حمدان شاہ کسی کی پرواہ کرتا تھا یا باقی کسی کی ناراضگی سے ڈرتا تھا تو وہ تھا حازم علی شاہ. اسے بھی ابھی آنا تھا. حاطب منہ میں بڑبڑایا. حازم کچھ کہے بغیر وہاں سے اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا جبکہ حاطب جو کچھ سخت جملوں کی توقع کر رہا تھا حیرانی سے حازم کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا. حاطب بھائی، آج حازم بھائی نے آپ کو ڈانٹا نہیں؟ اس مجمع میں ایک لڑکے نے سوال کیا. یہ تو میں خود بھی سوچ رہا ہوں، وہ آہستگی سے بولا لیکن پھر کچھ یاد آنے پر اس کے پیچھے بھاگا. حازم میری بات سن. حاطب نے اس کے آگے آتے ہوئے ہانکتے ہوئے کہا. حازم نے جواب میں اسے ایسے تاثرات سے گھورا کہ 2 منٹ کے لیے تو حاطب کچھ بول ہی نہیں سکا. یار تو جانتا ہے میں کتنی محنت کرتا ہوں، اگر پاس نہیں ہوتا تو اسے میرا کیا قصور؟ حاطب اپنے چہرے پر جہاں بھر کی معصومیت طاری کرتے ہوئے بولا. لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ پر جانا، ہفتے میں 2 کلاسز لے کر پروفیسرز پر احسان کرنا، پیپرز میں ٹاپ کرنا لیکن نیچے سے، اور اوپر سے پروفیسرز کے ساتھ بحث کرنا، یہ واقعی بہت محنت کے کام ہے. حازم نے طنزیہ لہجے میں اسے جواب دیا. اس کی بات سنتے ہی حاطب کو ہنسی تو بہت آئی لیکن وہ اپنے لب بھینچ گیا کیونکہ وہ ہنس کر اس کے عتاب کو آواز نہیں دے سکتا تھا. اچھا آج آخری بار سوری، لیکن پلیز تم ڈیڈ سے کچھ مت کہنا. کہ وہ مارتے ہوئے بالکل بھی لحاظ نہیں کریں گے کہ کہاں کہاں لگ رہی ہے. اچھا آئیڈیا، مجھے واقعی چھوٹے پاپا کو بتانا چاہیے. حازم مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا. خدا کا خوف کر یار، یاد نہیں پچھلے دفعہ کے رزلٹ پر اپنے 9 نمبر کے باٹا کے شوز سے وہ دھلائی کی تھی اور ایسی جگہ مارا تھا کہ پوچھو مت. پورے 10 دن تک مجھے واقعی سمجھ نہیں آیا کہ واش روم کیسے جاؤں. حاطب اپنی دھلائی کو یاد کرتے ہوئے دہائی دینے لگا. اچھا ٹھیک ہے لیکن لاسٹ ٹائم. حازم نے اس پر احسان کرنے والے انداز میں کہا. اچھا یار، وہ بابا سائیں کی کال آئی تھی، اسے یہاں بھیجنا چاہ رہے ہیں. اور حاطب نے اس کو جاتے ہوئے کہا، جان بوجھ کر اشال کا نام لینے سے گریز کیا. اور حازم نے اپنے تاثرات کمال مہارت سے چھپاتے ہوئے پوچھا. اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں، یہی نا؟ حازم نے اس کی ہچکچاہٹ نوٹ کرتے ہوئے بات مکمل کی تھی. حاطب میں کل ہی ہاسٹل میں شفٹ ہو جاؤں گا. بابا سائیں کو یقین دلا دینا کہ حازم شاہ مر کر بھی اس کا سامنا نہیں کرے گا. حازم نے اپنی بات مسکراتے ہوئے مکمل کی لیکن اس کی آنکھوں میں موجود نمی حاطب کی نظروں سے مخفی نہیں رہی تھی. حاطب نے اسے گلے لگایا لیکن دونوں ہی اپنے اپنے آنسو پی رہے تھے. کمال ضبط تھا دونوں کا. اچھا اب چھوڑو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ لڑکیوں کی وجہ لڑکے تجھے ڈیٹ پر بلانا شروع ہو جائے. حازم نے ہنستے ہوئے خود سے دور کیا اور حاطب نے اسے گھوری سے نوازا. تو ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بڑا کمین ہے، حاطب نے دانت پیستے ہوئے کہا. جواب میں حازم کا کہا جاندار تھا. اچھا میں لیٹ ہو رہا ہوں، میری کلاس ہے، میں اب چلتا ہوں. حازم یہ بول کر وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ حاطب یہ سوچ رہا تھا کہ بابا سائیں کیوں اس کو اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں. وہ تو ان کا لاڈلا پوتا تھا، پھر بھی پچھلے 2 سال سے سب گھر والوں سے دور تھا. مجھے امید ہے حازم، وہ اور بابا سائیں تمہیں ایک دن ضرور سمجھیں گے. حاطب نے دل میں سوچا اور دوبارہ سے کینٹین کی طرف بڑھ گیا. لوکیشن کراچی، شاہ پیلیس. اس میں اکثر شاہ جن کو سب بڑے اور بچے بابا سائیں کہتے تھے. اکبر شاہ نہایت ہی نرم دل، منصف اور اصول پرست تھے. اسی وجہ سے گاؤں کے ہر معاملے کی بھاگ توڑ ان کے ہاتھوں میں تھی. اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے. سب سے بڑا بیٹا علی شاہ جن کا اسلام آباد میں بزنس تھا. ان کی بیوی کا نام آمنہ تھا جو نہایت ہی ملنسار خاتون تھی، سب سے محبت کرنے والی. ان کا ایک ہی بیٹا تھا حازم علی شاہ جو کہ اپنے بابا سائیں کے اصولوں اور انصاف کی وجہ سے بے گھر تھا. صرف ایک غلطی کی تھی اس نے اور زندگی بھر کے لیے گنہگار ٹھہرا دیا گیا تھا. علی شاہ سے چھوڑا تھا حمدان شاہ جو آرمی میں بریگیڈیئر کے فرائض انجام دے رہے تھے. ان کی بیوی ایک ڈاکٹر تھی جس کا نام عائشہ تھا. اللہ نے ان کو 2 بچوں سے نوازا تھا، بیٹا حاطب اور بیٹی اشال تھی. سب سے چھوٹا بیٹا بلال شاہ تھے جو اپنے باپ اکبر شاہ کے ساتھ زمینوں کو سنبھال رہے تھے. ان کی بیوی کا نام فاریہ تھا جن کی وفات ان کی بیٹی کی پیدائش پر ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے شادی سے انکار کر دیا تھا جبکہ ان کی بیٹی کو آمنہ شاہ نے پالا تھا اور اس کا نام آصفہ تھا. شاہ پیلس میں سب خوش تھے مگر ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے سب کی زندگیاں الجھ کر رہ گئی تھیں. اس وقت وہ اپنے کمرے میں پیکنگ کر رہی تھی جب آصفہ کو روم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر مسکرائی. اشال تم ہادی کو مس نہیں کرو گی؟
نہیں، اشال نے سنجیدہ چہرے سے اسے جواب دیا۔ اشال تم کیوں اس سے اتنی نفرت کرتی ہے؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ آسفا تمہاری پیکنگ ہو گئی؟ اشال نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ ایشی پلیز اتنی شفاق مت بنو۔ آسفا فلائٹ کتنے بجے کی ہے؟ بابا سائیں سے بول دیا کہ ہاتھی بھائی کو بتا دیں ہمارے آنے کا۔ اشال نے اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ آسفا سمجھ گئی تھی اور بابا صاحب سے بول دیا کہ ہاتھی بھائی کو بتا دیں ہمارے آنے کا۔ اشال نے اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ آسفا سمجھ گئی تھی کہ اس ٹاپک پر بات کرنا اشال سے پتھر سے سر ٹکرانے کے برابر ہے، اس لیے وہ خود ہی بات بدل گئی۔ ہاں ہو گئی یہ بات اور وہ وہاں سے ہاسٹل شفٹ ہو گئی ہیں، جانتی ہوں میں۔ اشال نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ ایشی تم کیا واقعی ان سے اتنی نفرت کرتی ہو کہ ان کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتی؟ ہاں ہاں ہاں، نفرت؟ اشال نے عجیب سے انداز میں کہا لگایا تھا اور بولی تمہیں پتہ ہے آسفا میں اس شخص سے نفرت نہیں کرتی، لیکن جانتی ہو میری محبت بھی اس کے لیے مر چکی ہے۔ میں اپنی محبت کو دوبارہ کبھی زندہ نہیں کر پاؤں گی، یہ میرے اختیار میں نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ میں اس شخص کی موجودگی میں بھی اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو اور مجھے یہ بتاؤ بھائی سے بات ہوئی تمہاری؟ ہاں ہوئی تھی، بول رہے تھے کہ ٹائم سے ایئرپورٹ پر آ جاؤں گا، آسفا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تم بیٹھو، میں ذرا بابا سائیں سے مل کر آئی، اشال کے بول کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ آسفا جانتی تھی یہ پاگل لڑکی دیوانگی کی حد تک چاہتی ہے اس شخص کو، لیکن اپنی انا کے آگے مجبور ہو چکی ہے۔ مجھے امید ہے حاتب تم سب ٹھیک کر لو گی۔ آسفا حاتب کے تصور سے مخاطب ہوئی، پھر اس کی بات یاد آنے پر مسکرائی۔ تم پر بلیک کلر اچھا لگتا ہے، تم وہی پہن کر آنا۔ تو مسٹر حاتب حمدان شاہ میں آ رہی ہوں۔ آسفا نے مسکراتے ہوئے اپنی عکس کو آئینے میں دیکھا اور پھر شرما گئی۔ کمرے کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے دستک دی اور اندر جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی بابا سائیں مصروف ہیں، لیکن وہ ایسے ملے بغیر تو نہیں جا سکتی تھی۔ اکبر شاہ جانتے تھے اس وقت انہیں ڈسٹرب کرنے والی ان کی لاڈلی پوتی ہی ہو سکتی ہے۔ وہ جانتے تھے وہ باہر تب تک کھڑی رہے گی جب تک وہ خود باہر نہیں جائیں گے، اس لیے وہ 20 منٹ میں سب کو فارغ کر کے باہر آ گئے اور مسکراتے ہوئے بولے، گڑیا؟ اشال جو ان کی توقع کے مطابق باہر ہی کھڑی تھی ایک دم پیچھے مڑی اور مسکراتے ہوئے بولی، بابا سائیں جانے کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے سوچا آپ سے مل لاؤں۔ چلو اچھا کیا۔ آسفا کدھر ہے؟ وہ اپنے کمرے میں پیکنگ کر رہی ہے۔ چلو صحیح، اللہ کامیاب کرے تم دونوں کو۔ اکبر شاہ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بابا سائیں وہ آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ اشال انگلیاں چٹکھاتے ہوئے بولی، ہاں بچے بولو میں سن رہا ہوں۔ وہ بابا سائیں وہ وہاں سے ہاسٹل شفٹ ہو چکے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ اکبر شاہ نے اس کی چکچاہٹ نوٹ کرتے ہوئے خود سے مسکراتے ہوئے بات مکمل کی۔ اشال نے بے یقینی سے اکبر شاہ کو دیکھا۔ تمہارے باپ کا باپ ہوں، جانتا ہوں کہ میرے بچے کیا سوچ رہے ہیں۔ اکبر شاہ نے اس کی بے یقینی کو بھانپتے ہوئے کہا، بابا سائیں میں چلتی ہوں، ماما اور بابا سے بھی ملنا ہے۔ جیسے ہی اشال مڑی اکبر شاہ نے اسے پکارا، گڑیا؟ جی بابا سائیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا بات کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے بولی، ہو سکے تو اس کی سزا کو ختم کر دینا، ورنہ میں جانتا ہوں وہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر ختم ہو جائے گا۔ بابا سائیں میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے، میں انہیں کسی صورت معاف نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی میرے لیے آپ ان کو اس گھر سے دور نہیں کریں۔ میں پہلے بھی بول چکی ہوں اور آج پھر بول رہی ہوں کہ میں بڑے پاپا کے بعد اسلام آباد چلی جاتی ہوں، آپ ان کو اس گھر میں آنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اشال نظریں جھکائے بھرائے لہجے میں بولی، بیٹا میں مانتا ہوں اس کی غلطی ناقابل معافی ہے، لیکن کیا تم اسے ہم سب کے لیے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ بابا سائیں گستاخی معاف، لیکن مجھے اس امتحان کے لیے تیاری کرنے کو نہیں بولے جس کا رزلٹ ہمیشہ سے 0 ہے۔ وہ زخمی مسکراہٹ سے بولی، میں جانتا ہوں کہ تم اسے سامنے دیکھ کر پگھل جاؤ گی اور نہ صرف معاف کر دو گی بلکہ اسے خود اس گھر میں واپس لے کر آؤ گی، اسی لیے تو تمہارا داخلہ تمہارے لاکھ منع کرنے پر بھی ہم نے اسی کی یونیورسٹی میں کروایا ہے۔ اکبر شاہ نے اشال کو جھکا سر دیکھ کر دل میں سوچا تھا، بابا سائیں اجازت دیں۔ اشال نے یہ بول کر ان کے آگے اپنا سر کیا، جس پر انہوں نے دوبارہ اپنا دست شفقت رکھا۔ اشال ان سے مل کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ اس کے پشت دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ لوکیشن لاہور۔ جیسے ہی حاتب اس کے کمرے میں داخل ہوا، سگریٹ کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ وہ جانتا تھا کہ پچھلے 2 سالوں سے وہ اپنا ہر احساس صرف اس کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ سامنے بیڈ پر اس کا سامان پیک دیکھ کر حاتب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ رو نہیں سکا۔ وہ اپنے آنسوؤں سے حازم کو کمزور نہیں کر سکتا تھا۔ کمرے میں نظر دوڑائی تو اس کے کمرے کی بالکنی کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بالکنی کی طرف بڑھا، جہاں اس کی توقع کے مطابق وہ دور خلاؤں کو گھو رہا تھا۔ حازم؟ حاتب کا نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ بھرا گیا تھا۔ حازم اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے گلے لگایا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے محسوس کیا کہ حاتب رو رہا ہے تو اس نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کو موڈ چینج کرنے کے لیے بولا، اگر کوئی پروفیسر حاتب حمدان شاہ کو اس طرح روتا ہوا دیکھ لے تو یقیناً بے ہوش ہو جائے گا۔ حاتب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، ارے یار سر شفاعت کو تو باقاعدہ ہارٹ اٹیک آ جائے گا تمہارے یہ آنسو دیکھ کر، اور جو آدھی یونیورسٹی کی لڑکیاں تم پر مرتی ہیں وہ تو تمہیں دیکھتی ہی بھاگ جائیں گی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ حاتب جانتا تھا کہ وہ اس کا موڈ بدلنا چاہ رہا تھا، اس لیے وہ بھی خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا،
کیونکہ تمہاری روتے ہوئے ناک بہتی ہے، اور میرا یقین کرو میں نے اپنی زندگی میں پہلا مرد دیکھا ہے جو اس طرح روتا ہے۔ حازم نے سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح رقص کر رہی تھی۔ حاطب کو ہنسی تو بہت آئی تھی، لیکن وہ ضبط کرتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بولا، حازم ہمدان شو، تمہیں کیا پتا جو لڑکا لڑکیوں کا کرش ہوتا ہے نا، وہ بہترین آنکھ میں بھی لڑکیوں کو کیوٹی لگتا ہے۔ جواب میں حازم کا کہا جاندار تھا، تم واقعی کمینے، گھٹیا، فلرٹی اور گندے شخص ہو۔ حازم مصنوعی سنجیدگی سے بولا، تم شاید ڈھیٹ اور نالائق لگانا بھول گئے۔ چلو کوئی نہیں، میں خود لگا لیتا ہوں، کیونکہ میں اپنے القابات میں کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ حاطب نے بھرپور سنجیدگی کو ظاہر کرتے ہوئے کہا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا حاطب، مجھے تو اب واقعی آسفا کی فکر ہو رہی ہے۔ میں جانتا تھا کہ حاطب آسفا کو پسند کرتا ہے، اور یہ بات وہ شاید خود سے بھی چھپانا چاہتا تھا، لیکن حازم جو اس کے رگ رگ سے واقف تھا اس کو چڑانے کے لیے بولا، اور مجھے اشال کی وہ بے ساختہ بولا، لیکن اس کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھ کر اسے اپنے الفاظ کا احساس ہوا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگا، حازم میرا وہ… حاطب، تم جانتے ہو عشق کا مطلب؟ عین عاجزی کی جاتی ہے، شین شرک نہیں کیا جاتا، کاف قتل کر دیتا ہے۔ لفظ عشق بہت ظالم ہوتا ہے حاطب، اس سے ہمیشہ دور رہنا، ورنہ یہ تمہیں وہاں مارے گا جہاں تکلیف ساری زندگی ہوگی۔ اچھا یہ باتیں چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ تم ایئرپورٹ کب تک جاؤ گے؟ بس آدھے گھنٹے تک، حاطب نے جواب دیا۔ حازم ایک بات پوچھوں؟ حاطب کچھ سوچتے ہوئے بولا، تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت محسوس ہونے لگی؟ حازم نے اسے مشروط اجازت دیتے ہوئے پوچھا۔ تم نے آج تک اشال کا نام اپنی زبان سے کیوں نہیں لیا؟ حازم جواب میں خاموش رہا۔ جب خاموشی کا دورانیہ طویل ہوا تو حاطب بولا، I'm sorry، شاید مجھے یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ حاطب، تم جانتی ہو میرا عشق مجھے اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں اس کا نام اپنی زبان سے لوں۔ میں خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنے محبوب کا نام اپنی زبان سے لیا تو یہ میرے عشق کی توہین ہوگی۔ یوں سمجھ لو یہ میرے عشق کا تقاضا ہے۔ حازم مسکراتے ہوئے بولا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملاتے دیکھ کر حاطب جان گیا تھا کہ وہ اس کی بہن اشال شاہ کو اگر کوئی دنیا بھر میں معتبر کر سکتا ہے تو وہ حازم علی شاہ ہی ہے۔ میں چلتا ہوں، خیال رکھنا اپنا اور اس گھر والوں کا۔ حازم کے بول کر اس کے گلے ملا اور اپنا ہینڈ کیری پکڑ کر باہر کی جانب چلا گیا۔ وہ ہاسٹل پہنچ کر وارڈن کے پاس گیا جو اپنے آفس میں تھا۔ اس نے دستک دے کر اجازت مانگی اور اجازت ملنے پر وہ اندر گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے وارڈن کو سلام کیا اور بولا، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام مسٹر حازم علی شاہ، کیسے ہو؟ چونکہ اس کے والد اس پرائیویٹ ہاسٹل کے ٹرسٹی تھے اس لیے اسے زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی یہاں شفٹ ہونے میں۔ الحمدللہ سر۔ ہاں تو حازم، اب آپ کے ڈیڈ کی کال آئی تھی، ہمیں فوری طور پر ایک روم کا کہا گیا تھا۔ چونکہ ان کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں اس لیے ان کو منع نہیں کر سکا، لیکن ہمارے پاس فی الحال کوئی کمرہ خالی نہیں ہے۔ لیکن سر آپ تبھی ڈیڈ کو بتا دیتے۔ حازم، میں نے کہا فی الحال کوئی کمرہ خالی نہیں ہے، تھوڑے دنوں تک 1-2 کمرے خالی ہونے والے ہیں کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس یہاں سے شفٹ ہونے والے ہیں۔ تب تک آپ روم نمبر 213 والے اسٹوڈنٹ کے ساتھ روم شیئر کرنا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اوکے سر، تھینکس۔ حازم نے مسکراتے ہوئے کہا اور ان سے مصافحہ کر کے باہر کی جانب بڑھا، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر پلٹا اور بولا، سر اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ ابتہاج خان۔ وارڈن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ حازم وارڈن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔